حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جب بھی موت دیں تو مجھے شہادت کی موت دیں، اور وہ شہادت کی موت بھی مجھے میرے پیغمبر کے شہر میں ملے۔ یہاں مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ لیکن مانگی ہے حضرت عمر نے، تو اللہ پاک نے صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں میرے پیغمبر کے محراب کے پڑوس میں میرے پیغمبر کے مصلی پر انہیں شہادت دی ہے۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے شہید کی فضیلت اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اور عظمت ذکر کیا گیا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ایک طرف تو شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو اختتام پر اور ماہ محرم کے ابتدا میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسن اور حسین ان کے خاندان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات، ان کا کنبہ اور خاندان، ان سے متعلقین، قافلے میں شرکاء، ان کی شہادت کا ذکر ہے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ شہید کا مقام، شہید کی فضیلت، شہید کا تعارف اور تعریف کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو انعامات اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت اللہ پاک کی طرف سے انسان کو دیا جانے والا اس کی اپنی جان اور اپنا مال ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت سب سے پہلے اپنی جان سے ہے، پھر اپنی مال سے ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری محبت میں آپ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اپنی مال کو بھی میری رضا کے لیے خرچ کریں، اور اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے اپنی جان کو بھی میرے دین کے اعلاء اور سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ انبیاء اور صدیقین کے بعد کائنات میں جو تیسرا بڑا عظیم درجہ ہے، وہ درجہ ہے شہداء کا، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بلند درجے والے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، کہ ساری کائنات مل جائیں تو کسی بھی نبی کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ جن پر اللہ پاک نے اپنی خاص انعام اور نعمت فرمائی ہیں، وہ ہیں صادقین، جن کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقین، اور تیسرا درجہ ہیں شہداء کا، جن کے سردار ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب شہید بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو حقیقی شہید کہا جاتا ہے، جس کا مقام مرتبہ تمام اموات میتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ وہ شہید ہیں من قتلہ المشرکون، جس کو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں کافر اور مشرک قتل کریں، کافروں کے ساتھ معرکہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اسی معرکے میں یہ اس حال میں پایا گیا ہے کہ اس کی جسم میں روح نہیں ہے، اور اس کے جسم پر زخم موجود ہیں، اثرات موجود ہیں کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو
اپنی اس زخمی حالت میں ان زخموں کے ساتھ، اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ انہی کے لباس میں دفن کر دیا جائے۔ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن سے خوشبو جاری ہوگی، وہ جو خون اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی مہک رہا ہوگا، اور یہ اللہ پاک کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنتی بنا دے گا۔ تو یہ حقیقی شہید ہیں جس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا ہے، غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے، اس کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے، اور یہ رب کے ہاں اسی حال میں پہنچتا ہے، اور اسی حال میں رب کے ہاں اپنی حاضری کو لگاتا ہے اور رب کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس طرح شہید ہونے والا وہ عاقل ہو، دیوانہ، پاگل، مجنون نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی مکلف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بالغ ہو، معصوم بچہ ہے تو وہ ویسے بھی بخشا بخشایا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو، جس نے قتل کیا ہے اس نے اس پر ظلم کیا ہو، اس کا کوئی قصور نہ ہو، بغیر قصور کے ظلماً اس کو قتل کیا گیا ہو۔ چوتھے نمبر پر کہ اس کے قتل پر کوئی دیت وغیرہ بھی واجب نہ ہوتی ہو، کوئی مالی عوض دینا نہ پڑتا ہو۔ پانچویں نمبر پر یہ حدث اکبر یعنی حالت جنابت میں نہ ہو، اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل دیا جائے گا۔ اور جب یہ اس کو زخمی کیا گیا، اس پر وار کیا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، اس نے دنیا کی نعمتوں میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے کسی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو، کچھ کھایا نہ ہو، کچھ پیا نہ ہو، کوئی دوا دارو وغیرہ نہ کر دیا گیا ہو۔ اسی حال میں کہ جیسے ہی اس پر حملہ ہوا اور کچھ کھائے پیے بغیر، کچھ دوا دارو کیے بغیر یہ اس جہاں سے منتقل ہو گیا، تو اس کو حقیقی اور کامل شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ جس کا مقام تو شہداء کا ہے، جس کو اجر و ثواب تو شہداء جیسا دیا جاتا ہے، اس کو ملنے والا مقام تو شہیدوں جیسا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں وہ عام میت کی طرح ہے، لیکن ثواب اور اجر کے لحاظ سے وہ شہید کی طرح ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اپنے درمیان شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ تمہاری نظروں میں، تمہاری فکر میں، تمہاری سوچ میں شہید کون ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے اعلاء اور سربلندی کے لیے مارا جائے، قتل کیا جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، پھر یہ قافلہ بڑا مختصر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو شہید کے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، جن کو شہید کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اگر انفرادی طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جن کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر سب کو جمع کیا جائے تو تقریباً 30 قسموں سے بھی زیادہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا مقام شہیدوں جیسا ہے۔ ان میں سے 5 میں سے کسی عام وبا، ایک بیماری جو سارے علاقے میں پھیل جائے،
اس وبا سے جتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں، فرمائے کہ ان کا مقام شہیدوں جیسا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیٹ کے مریض، پیٹ کی کوئی بھی بیماری جس سے کوئی انسان مر جائے تو فرمائے اس کا مقام بھی شہیدوں جیسا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پانی میں، دریا میں ڈوب جائے، فرمایا اس ڈوبے ہوئے آدمی کا مقام بھی شہداء جیسی ہے، شہیدوں جیسی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پتھر سے گر جائے یا پتھر لڑکڑا کر اس کے اوپر آ جائے، کسی دیوار کے نیچے آ جائے، کسی عمارت کے نیچے آ جائے، فرمائے اس کا مقام بھی شہیدوں جیسا ہے۔ اگلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کے بغیر مر جائے، اللہ کے راستے میں ہے لیکن اس کو قتل نہیں کیا گیا، اس پر حملہ نہیں ہوا، یا اللہ کے راستے میں چلتا ہوا اس کی جان چلی گئی، فرمائے یہ بھی شہید ہے۔ جس حدیث میں زیادہ ذکر ہے وہاں جس پر دیوار گر جائے وہ بھی شہید ہیں۔ اسی طرح وہ خاتون جو بچہ جننے کی حالت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہیدہ ہے، اس کا مقام بھی شہداء جیسی ہے۔ لیکن یہ تمام ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کفن بھی دیا جائے گا اور جن کو غسل بھی دیا جائے گا، اور جو حقیقی شہید ہیں اس کو اسی کے لباس میں بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا۔ جس طرح غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا بعد میں جہاں جہاں اسلامی معرکے لڑے گئے اور اس میں جو لوگ اس طرح شہید ہوئے تو ان کو ان کے لباس میں بغیر غسل دیے ان کو دفن کیا گیا، لیکن شرائط اس کے لیے وہی ہیں جو ذکر کیے گئے۔ مقام کیا ہے شہید کا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مقام تو یہ ہے کہ شہید جب اس کے جسم کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر ٹپکتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین تک پہنچتی ہے، جیسے ہی وہ زمین کو سیراب کرتی ہیں تو اس سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دو قطرے اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک گناہگار کے آنسو کا قطرہ جو شدت ندامت میں اس کے آنسو سے گرتا ہے، آنسو کی صورت میں گرتا ہے آنکھوں سے، فرمایا کہ وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، فرمایا یہ قطرہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور کتنا محبوب ہے اس حدیث میں فرمایا کہ ابھی تک وہ زمین تک پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے پہلے اللہ پاک نے مغفرت فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ شہید کی جب روح جسم سے الگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے۔ وہ جنت میں اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو، اپنے مسکن کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ جنت میں میرا مقام ہے، کہ روح پرواز ہو رہی ہے اور یہاں یہ اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں یہ میرا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تیسرے نمبر پر فرمائے کہ اللہ پاک عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قبر کے عذاب اس میں اس کو مبتلا نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، اور یہاں سزا بھی حق ہے، اور یہاں جو اکرام کیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، وہ بھی حق ہے۔ کوئی بھی مومن مسلمان نہ قبر کے عذاب سے انکار کر سکتا ہے، نہ قبر کے اندر دی جانے والی نعمتوں سے انکار کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے،
اور ہمیں اور آپ کو اس کے در پہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ اعمال جمع کیے جائیں، وہ اعمال کیے جائیں، ان اعمال کا ذخیرہ جمع کیا جائیں جن اعمال کی وجہ سے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فزع اکبر، ساری خلقت جب میدان حشر میں جمع ہوگی، سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے۔ جس نے اپنی جان رب کے رضا کے لیے، رب کے دین کے لیے خرچ کی ہیں، فرمایا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وہ بالکل حشاش بشاش اٹھے گا اور آس پاس دیکھتا ہوا ایک دولہے کی طرح خوش اور خرم وہ رب کی رحمتوں کی طرف سفر کرے گا اور جنت کا مکین بن جائے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ایمان کی لباس سے مزین کر دیا جائے گا۔ وہ اس کا جو لباس ہوگا وہ لباس ایمان والوں کا ہوگا۔ جہاں دنیا میں وہ بغیر کفن کے چلا ہے تو وہاں کفن کی جگہ جو اس کو لباس ملے گا وہ ایمان کا ملے گا، یہ ایمان کے لباس میں اٹھے گا۔ اور چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے عزیز اور اقارب رشتہ داروں میں 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا جو گناہ گار ہیں، جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہے، جن کو اللہ پاک سزا دے گا، تو فرمائیں کہ ایسے 70 آدمیوں کی یہ سفارش کرے گا۔ تو شہید کا مقام، شہید کا درجہ انبیاء اور صدیقین کے بعد کائنات میں سب سے عظیم درجہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کے پڑوس میں ہوں گے، یعنی ان کو جو مقام دیا جائے گا وہ انبیاء کے مقام کے قریب ترین ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز جو ان کی جان تھی وہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے خرچ کی اور اللہ کے دین پر قربان کی۔ تو جو شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے، جو شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، خواہ وہ حضرت عثمان کی شکل میں ہو، خواہ وہ حضرت عمر کی شکل میں ہو، خواہ وہ حضرت حسین کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ عام صحابہ یا امت کے عام لوگوں کے جتنے سعداء اور خوش قسمت لوگ ہیں ان کا تذکرہ اور ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ اس بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر اس محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کی سیرت اس محبت سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی وہ منزل نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جب بھی موت دیں تو مجھے شہادت کی موت دیں، جب بھی مجھے موت دیں تو شہادت کی موت دیں، مجھے شہادت کی موت ملے۔ اور عجیب دعا، اور وہ شہادت کی موت بھی مجھے میرے پیغمبر کے شہر میں ملے، موت بھی شہادت کی ملے اور وہ بھی پیغمبر کے شہر میں ملے۔ بظاہر ناممکن لگتا تھا، عمر آپ کی فوجیں ایک طرف یمن کے کناروں سے ٹکرا رہی ہیں، دوسری طرف فارس کے آخری کناروں سے ٹکرا رہی ہیں، تجھے شہادت ملے گی تو اس بارڈر پر ملے گی، اس بارڈر پر ملے گی، یہاں مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ لیکن مانگی ہے حضرت عمر نے تو اللہ پاک نے صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں میرے پیغمبر کے محراب کے پڑوس میں میرے پیغمبر کے مصلی پر انہیں شہادت دی ہے۔ جب اللہ پاک دینے پر آئے تو پھر کسی کی دعا کو یوں منظور فرماتے ہیں۔ تو شہید ایک اعلیٰ مقام کا حامل ہوتا ہے، ایک اعزاز کا حامل ہوتا ہے۔ جو چلے ہیں اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کو بھی شہداء اور شہیدوں جیسی موت عطا فرمائیں، اور اس پر گھبرائے نہیں، مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں شہداء کی موت عطا فرمائیں، اور شہداء کو ملنے والے جو درجات ہیں، جو فضیلت ہیں، اللہ پاک ان فضائل سے ہمیں بھی مزین فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔